إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل ضلالا مبينا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ساری تعریفیں اور بڑائیاں، ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہر قسم کی عظمت و کبریائی اس خدائے وحدہ لا شریک لہو کے لیے زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے
ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب بامراد بنانے کے لیے ہمیں راہ ہدایت دکھایا۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں اسلام کی، دین کی سچی اور پاکیزہ تعلیمات بتائیں، اور انبیاء کرام کا یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہو کر کے نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی کا سامان دیا، ہماری عزت کا سامان دیا، اور ہماری اس دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب بنانے کے لیے، دنیا میں ہمیں عزت کا مقام عطا کرنے کے لیے، اور آخرت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا حقدار بنانے کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے بتایا کہ ہم اس دنیا میں جتنا نیک کام کریں، ہم اس دنیا میں جتنی بھی عبادت کریں، ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی صدقہ و خیرات کریں، ہم اس دنیا میں جتنے ذکر و اذکار کریں، ہم یہاں پر جتنی بھی نمازیں پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں، حج فریضہ حج اور نفلی حج ادا کریں، جو بھی عبادات کریں یا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی و خوش کرنے والی کے کام کریں، سب میں صرف اللہ کی رضا ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا جوئی ہی مقصود و منتہا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو، اور ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ہم نماز پڑھیں تو صرف اللہ کے لیے، ہم روزہ رکھیں تو صرف اللہ کے لیے، ہم حج کریں تو صرف اللہ کے لیے، اور قربانی کریں تو صرف اللہ کے لیے، جہاد کریں تو صرف اللہ کے لیے۔ اگر ان ساری عبادات میں ذرا بھی شائبہ اور شک و شبہ اس بات کا ہو گیا کہ ہم اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی دنیاوی مقصد ہمارے پیش نگاہ ہے، تو وہ عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، اس کا کوئی ثواب ہمارے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے، یعنی مسیح دجال کے فتنے کا بھی اتنا خوف نہیں ہے جتنا خوف مجھے اس بات کا ہے کہ میری قوم، میری امت میرے بعد شرک اصغر میں نہ مبتلا ہو جائے۔ صحابہ کرام جن کی ساری عبادات صرف اللہ کے لیے ہوتی تھیں، وہ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی مسلمان شرک کیسے کر سکتا ہے، تو ان کو تعجب ہوا، تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول شرک اصغر کس کو کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے بنایا کہ تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، کوئی مسلمان اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، عبادت کرتا ہے، یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے عام انداز سے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، کوئی بھی اس کا قریبی یا کوئی دور کا آدمی اس کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو اپنی نماز کو بہت مزین کر کے پیش کرتا ہے، بہت طویل رکوع و سجدے کرتا ہے، طویل قیام و قعود کرتا ہے، لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی اپنی نماز کو مزین کرتا ہے کسی دوسرے کو دیکھ کر کے، کہ جب کوئی آدمی دیکھے گا مجھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے تو اس کے اوپر اچھا اثر پڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اوپر اچھا اثر پڑے گا اگر اس مقصد سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور اپنے نماز کو مزین کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس نماز کا کوئی مقام نہیں، بلکہ وہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر اس وجہ سے ہے، شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہی تو شرک ہے۔ تو عبادت میں شرک یہ ہو گیا، کیونکہ عبادت وہ صرف اللہ کے لیے نہیں رہ گئی،
بلکہ اس عبادت میں یہ جذبہ شامل ہو گیا کہ کوئی آدمی ہم کو دیکھ رہا ہے اگر نماز پڑھتے ہوئے تو ہمارے بارے میں بڑی اچھی رائے قائم کرے گا، ہمارے بارے میں بڑا اچھا تاثر لے گا اور اس کی نظر میں ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے کہ تم نے اپنی اس عبادت کو صرف اللہ کے لیے نہیں انجام دیا بلکہ اس میں اللہ کے بندوں کو بھی شامل رکھ لیا، تو یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ویل ہے ایسے نمازیوں کو، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو الذین هم عن صلاتهم ساہون، دو تین طرح کے لوگوں کا بیان ہوا ہے اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر، کہ ویل ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنے نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ویل کیا ہے؟ جہنم کا بہت ہی دردناک طبقہ ہے اور بہت ہی وہ گہرا طبقہ ہے جس میں بہت خاص مجرموں کو ڈالا جائے گا، اور جو اللہ کے سخت نافرمان بندے ہوں گے ان کو ویل میں ڈالا جائے گا اور ویل کی سزا ان کو دی جائے گی۔ جہنم کا سب سے خطرناک درجہ قرار دیا گیا ہے اسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے کہ جو اپنے نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی کسی وقت کی نماز پڑھ لی، کسی وقت کی چھوڑ دی، ہفتے بھر میں کوئی نماز نہیں پڑھی، جمعے کے دن جا کر کے نماز پڑھ لی۔ نماز تو پانچوں وقت کی فرض ہے، سب جانتے ہیں، جو صرف جمعے میں آتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور جو پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو جو شخص نمازوں کو چھوڑ کر کے پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی چھوڑ دی، کاروبار کا وقت ہے، بڑی مصروفیت کا وقت ہے، چلو عصر کی قضا کر دیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، یا چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز چھوڑ دی کیونکہ بہت سردی ہے، فجر کی نماز چھوڑ دی کیونکہ نیند کا وقت ہے۔ اسی طرح سے کوئی نماز پڑھی، کوئی چھوڑ دی، کسی دن پڑھی، کسی دن چھوڑ دیا، گھر میں پڑھ لیا، سفر میں چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے چھوڑ کر کے جو نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ اور ساہون کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ بہت ہی اس کے ساتھ، بہت ہی مشکل کے ساتھ مسجدوں میں آتے ہیں، یا مسجد میں نہیں آتے، گھر پہ پڑھ لیتے ہیں بغیر کسی عذر کے۔ مسجدوں میں آتے ہیں تو بہت ہی دیر میں آتے ہیں، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، غفلت میں سب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طرح کے آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب سخت گرمی کا عالم ہوگا تو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو اس میں ایک آدمی وہ ہوگا کہ جو نماز کا انتظار کرتا ہوگا۔ ایک وقت کی نماز ختم ہوئی، دوسرے وقت کے لیے وہ متوجہ ہے، انتظار کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں کام میں مصروف ہو جاؤں، اذان ہو جائے میں سن نہ سکوں اور نماز میں حاضر نہ ہو سکوں، جماعت میری چھوٹ جائے۔ اور اس طرح سے جو آدمی رجل قلبہ معلق بالمساجد، حدیث کے الفاظ جو آئے ہیں کہ ایک وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طرح کے آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ جب قیامت میں چٹیل میدان جب قائم ہوگا، سورج کی تمازت اور سورج کی تبش ناقابل برداشت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش نصب کیا جائے گا، عرش قائم کیا جائے گا، تو اس عرش کا سایہ ہوگا۔ کتنا بڑا وہ عرش ہے اس کا کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس عرش کے سائے کے نیچے 7 طرح کے لوگوں کو جگہ دی جائے گی۔ اس میں ایک آدمی وہ ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک وہ آدمی ہوگا کہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ معلق رہتا ہے، یعنی اس کا دل مسجد میں زیادہ لگتا ہے، کاروبار میں کم لگتا ہے، گھر بار میں کم لگتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ ایک وقت کی نماز ختم ہوئی، دوسرے وقت کا انتظار کرتا ہے اور اول وقت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی تکبیر تحریمہ نہیں فوت ہوتی، اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، وہ پہلی صف میں جگہ پانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد،
ایک وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوگا، اور جو مسجد سے بھاگتا ہوگا، مسجد سے دور ہوگا، مسجد سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، تو وہ آدمی ساہون میں، خطرہ یہ ہے کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ویل ہے ان نمازوں کے لیے، جو نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں اور کوئی وقت کسی وقت کی ادا کر لیتے ہیں، کسی وقت کی چھوڑ دیتے ہیں، کسی دن پڑھ لیتے ہیں، کسی دن چھوڑ دیتے ہیں، ہفتے بھر غائب رہتے ہیں اور جمعے کو مسجد میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ویل کہا ہے، فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ دوسرا کن کے لیے ہے ویل؟ الذین هم یراؤون، اور ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو دکھاوا کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ان کی منشا اللہ کو خوش کرنے کی نہیں ہوتی ہے، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، جو دکھاتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے طلباء، بچے بھی اپنے مدرسین کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، اگر ان کا ڈر نہ ہو، سزا کا خوف نہ ہو، کھانا بند کرنے کا خوف نہ ہو، تو وہ بھی نماز میں حاضر نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کو گوارا اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر سختی کے ساتھ ان کو نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ان کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک الدین القیم۔ ان کو حکم دیا گیا تھا، ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا، یعنی جو پچھلی قومیں گزری ہیں، یہود و نصارہ گزرے ہیں، مشرکین گزرے ہیں، اہل کتاب گزرے ہیں، ان کو تو حکم دیا گیا تھا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور اللہ کی عبادت میں بھی اس کو خاص کر کے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس عبادت میں کوئی اور جذبہ ان کے اندر نہ ہو، ان کے دل میں کوئی اور خواہش نہ ہو، وہ کوئی اور مقصد نہ ہو، تو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں مخلصین لہ الدین حنفاء، خالص یکسو ہو کر کے وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کا ان کو حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ جو عبادت ہو، جو نماز ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کلمہ سکھایا ہے ہم کو، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس ذات باری کی طرف کر لیا جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے، جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہر طرف سے یکسو ہو کر کے، ہر چیز سے اپنے خیالات کو یکجا کر کے میں صرف اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی اس میں اس بات کو بھی اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی نماز، کوئی عبادت، صرف نماز نہیں بلکہ کوئی عبادت اگر یکسو ہو کر کے نہ ادا کی جائے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ مشرکوں میں اس کا شمار نہ ہو۔ اگر اس عبادت کے ساتھ کوئی اور مقصد ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حنیفاً وما انا من المشرکین، میں یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، میرا مرنا جینا صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ جذبہ جس دن ہم پیدا کر لے جائیں گے اپنے اندر، تو وہ صحیح معنی میں مخلصین میں ہمارا شمار ہوگا، اور اخلاص والی نمازیں، اخلاص والی عبادات کے پڑھنے کا، ادا کرنے کا ہم کو ثواب ملے گا۔ اگر آدمی
دنیا میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہماری اخلاقی تعلیمات کا یہ محور ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کرنے کی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے بہت جگہ بارہا مقامات پر دیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے فرما رواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر حکمراں ہو تو اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، باپ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اولاد اپنے باپ کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اب حاکم اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک لمبی فہرست ہے اچھا سلوک کرنے کی۔ تو وہ اچھا سلوک کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر اس میں شائبہ ہو جائے ذرا سا کہ ہم اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو وہ ہمارا احسان مند ہوگا، ہم اس کی مدد کریں گے تو ہمارا احسان مند ہوگا، کل ہم کو ضرورت پڑے گی تو وہ بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک اس کا اضافی فائدہ ہے کہ آپ نے اگر آج کسی کی مدد کر دی تو کل ہم نے اگر آج کسی کی مدد کر دی ضرورت پڑنے پر تو کل کبھی ہم کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو وہ بھی ہماری مدد کرے۔ لیکن یہ تو ایک اضافی فائدہ ہے، لیکن مقصد اگر یہی ہے کہ آج ہم اس کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ کل جب ہم محتاج ہوں گے اور کل جب ہم ضرورت مند ہوں گے، کل جب ہم کسی بلا میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے تو ہم کو چھڑانے کے لیے یہ آدمی آگے آ جائے گا، اس لیے آج ہم اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ وہ ہمارا شکر گزار ہوگا، ہمارا احسان مند ہوگا، ہمارے احسان کے بوجھ کے تلے دب جائے گا اور ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا، یہ مقصد بہت غلط ہے۔ مقصد اس میں بھی ہونا چاہیے صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ ہم جب کسی مومن بندے کی مدد کریں گے تو اللہ ہم سے راضی اور خوش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، نیک بندوں کے بارے میں بتایا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانا کھلاتے ہیں اپنی ضرورت ہونے کے باوجود، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، ان کے پیٹ کو بھرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی جزا کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، اور تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم کو یہ بھی پسند نہیں ہے، بلکہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ، صرف کھانے میں نہیں، ہر چیز میں یہی چیز ہے کہ کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی کا کاروبار خسارے میں چل رہا ہے، اس کو پیسے سے مدد کی ضرورت ہے، کسی کے تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، جاڑے کا موسم ہے، اس کو اوڑھنے کے لیے اس کے پاس کمبل و لحاف نہیں، اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آدمی کے پاس ہزار طرح کی ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں، یا کوئی آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، کسی جیل میں ڈال دیا گیا، کہ ناکردہ گناہ کے جرم میں جیل میں ڈال دیا گیا، اس کو چھڑانے کے لیے ہم اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اس کو چھڑا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے چھڑا لیا تو سوچتے ہیں کہ کل جب ہم پردھانی کا الیکشن لڑیں گے تو یہ آدمی تو ہمارا احسان مند ہوگا، ہم نے اس کو چھڑا لیا ہے تو ہم کو ووٹ دے گا۔ ظاہر ہے ووٹ تو ضرور مل جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب کے لیے کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ اور یہاں تک کہ شکریہ کے کلمات بھی نہیں چاہتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے ہیں اور تم ہمارا شکر ادا کرو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
اپنے پڑوسیوں کی بھی مدد کرتی تھیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی تھیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتی تھیں، تحفہ تحائف بہت بھیجتی تھیں۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے آس پڑوس کے لوگوں کی دل کھول کر مدد کرتی تھیں، یہاں تک کہ خود فاقہ کر لیتی تھیں۔ روزہ رہتے ہوئے افطاری کا سامان نہیں ہوتا تھا، لیکن جو کچھ گھر میں ہوتا تھا سب تقسیم کر دیتی تھی۔ تو جب اپنی نوکرانی کو، اپنی ملازمہ کو، اپنی باندی کو جب بھیجتی تھیں کسی سینے میں، کسی طبق میں کھانے کی کوئی چیز لے کر کے، اور کہ جاؤ فلاں کو دے آؤ، فلاں کے گھر میں آگ نہیں جلی ہے، فلاں کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں، جاؤ اس کو دے آؤ، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگتی تھی، کئی بار کا اس طرح کا واقعہ ہے، تو کہتی تھی کہ دیکھو یہ ملنے کے بعد وہ آدمی یا وہ فلاں عورت یا اس گھر کے لوگ کیا کہتے ہیں، جو کہیں گے وہ آ کر کے مجھے بتانا۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ ملتا تھا، کوئی کھانے کی چیز کسی ضرورت مند کو مل جائے، کسی بھوکے کو مل جائے، یا اور کوئی ضرورت کا سامان مل جائے، تو ضرور شکریہ ادا کرے گا۔ شکریہ ادا کرنا یہ انسانی فطرت بھی ہے، اور ہم کو اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا، اللہ کے بندوں کا جو شکر نہیں ادا کرے گا، وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرے گا۔ تو اللہ کے بندوں کا اگر کوئی احسان ہے تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ جب وہ آئے تو کیا کہا، تب بتاتی تھیں کہ فلاں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، تو وہ فوراً وہی کلمات کہ وہ کہتی تھیں کہ ان کلمات کو یاد کر لینا جو اس نے کہا ہے، تو وہ بتاتی تھیں کہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے آپ کے لیے اس طرح سے شکر گزاری کا اظہار کیا ہے، اس طرح سے ممنونیت کا اظہار کیا ہے، ان کلمات میں آپ کی تعریف کی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بعین ہی انہی الفاظ میں اس کا شکریہ ادا کرتی تھی، ان کے لیے کلمات ادا کرتی تھی شکر گزاری کے، اور کہتی تھی کہ میں نے اس دنیا میں اس نے میرا شکریہ ادا کیا، مجھے یہ خوف ہوا، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کی تھی، میں نے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی ضرورت کا سامان اس کو دیا تھا، مجھے یہ ڈر معلوم ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے میرا شکریہ ادا کر دیا تو مجھے اس کا بدلہ اس دنیا میں مل گیا، آخرت میں میرے ہاتھ کچھ نہ لگے، آخرت میں یہ میرا ذخیرہ آخرت نہ بنے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سامان نہ بنے۔ اس لیے اس نے میرا شکریہ ادا کیا جن الفاظ میں، تو انہی الفاظ میں نے شکریہ ادا کر دیا، تو یہ تو حساب ہو گیا برابر۔ اب اس کے بعد میں نے جو مدد کی ہے تب مجھے امید ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مجھے اجر ملے گا۔ ہمارا حال کیا ہے کہ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، شکریہ کے کلمات ہم سے کہے، اور اس کے بعد ہم ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ کا مظاہرہ کریں، ہم دینے والے بن جائیں، وہ لینے والا بن جائے، ہمارا درجہ اس سے اونچا ہو جائے، ہمارا سر فخر و غرور سے تن جائے۔ ہمارا حال تو یہی ہے۔ تو اگر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ شکریہ ہمارا کوئی ادا کرے ہمارے کسی اچھے عمل پہ، یا کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے، کوئی نیکی کی جائے تو اس پر ہمارا کوئی شکریہ ادا کرے، تب تو شکریہ ہی ہمارے ہاتھ آئے گا، اللہ کے ہاں پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے ہم یہ توقع نہ رکھیں، ہم یہ امید نہ رکھیں، یا ہم یہ اس کو مقصد نہ بنائیں کہ ہمارا شکریہ کوئی ادا کرے گا، لیکن ویسے ہی انسانی تقاضے کے تحت کوئی آدمی شکریہ ادا کرتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اگر کسی نے شکریہ ادا کر دیا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ شکریہ تو آدمی کو ادا کرنا چاہیے، اس کا بھی فرض ہے کہ جس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے تو جس نے اس کی ضرورت پوری کی ہے، ضرورت پوری کرنا تو والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ ذریعہ بناتا ہے انسانوں کو، تو اس کا بھی فرض ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، ان انسانوں کو اور اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا کرے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ذریعہ بنایا ہے۔ تو ہمارے اندر ہم کو ٹٹولنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں تک اپنے جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتے ہیں، یا اس میں کوئی اور مقصد سامنے ہوتا ہے۔ یہ وسیع موضوع ہے اخلاص کا، انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں مزید باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا بشرط صحت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے کمزور اور ناتمام بندوں کے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔